ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. پھر شیطان نے کہا کہ مجھے جو تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ جو احباب مکرم پچھلے ماہ کے درس میں موجود تھے، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اس کا ترجمہ اور کچھ اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا۔ اس کو مختصر دوہرا لیتے ہیں، پھر آگے بات نئی شروع کر دیں گے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جب شیطان اپنے رب کی بارگاہ سے راندہ درگاہ بن گیا، ملعون بن گیا، تو شیطان چونکہ جانتا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، انسانیت کی حقیقی معراج اور منزل کیا ہے، اسی لیے اس نے نکلتے ہوئے اپنے رب سے کہا کہ میں کسی اور جگہ پر نہیں بیٹھوں گا، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ اور پھر کہا صرف بیٹھوں گا نہیں، خالی میں نے کرنا کیا ہے، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، چار جانب سے میں اولاد آدم پر حملہ کروں گا، نہیں چھوڑوں گا میں ان کو۔ اور آگے رزلٹ بھی بیان کر دیا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین، کہ اولاد آدم میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے، ناشکر ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم ہے۔ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ الحمدللہ میرا بھی آپ بھائیوں کا بھی یہی عزم مصمم ہے نا کہ ہم نے صراط مستقیم پر چلنا ہی چلنا ہے۔ کہو الحمدللہ، یہی ارادہ ہے نا، یہی عزم مصمم ہے۔ اب پھر شیطان سے بچنا بھی ہے، شیطان سے کیا ہے؟ بچنا بھی ہے، صراط مستقیم پر رہنا بھی ہے، اور شیطان کے حملے سے شیطان بھی کہہ چکا ہے کہ چار جانب سے میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اگر ہم شیطان کے حملوں سے بچ کر
صراط مستقیم پر رہنا چاہتے ہیں تو جن دو جہتوں کا شیطان نے تذکرہ نہیں کیا، جس دو طرف سے شیطان نے آنے کا ذکر نہیں کیا، ہم نے ان دو طرفوں کو مضبوطی سے تھاما۔ اور وہ کون سی دو طرفیں ہیں؟ اوپر اور نیچے، اوپر اور کیونکہ آگے پیچھے دائیں بائیں چار طرف اس نے کہا کہ میں آؤں گا، اوپر اور نیچے کا اس نے ذکر سمجھا گیا۔ اب دو عمل ذکر کیے تھے، ایک اوپر والا اور ایک اوپر والا عمل کیا ہے؟ دعا۔ اوپر والا عمل کیا ہے؟ آپ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھیں، ایک بریک نکتہ آپ کے لیے عرض کروں۔ جب میں اور آپ اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے دعا کا ارادہ کرتے ہیں، دعا کا کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں، دل کس جانب متوجہ ہوتا ہے؟ نیچے یا اوپر؟ سمجھ آئے؟ یہ ہاتھ تو نہ بھی اٹھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہاتھ کو اٹھایا جائے، لیکن اگر کوئی نہیں اٹھاتا، دل ہی دل میں اگر ارادہ بھی کرتا ہے تو مومن اور موحد کا دل صرف ایک جانب متوجہ ہوتا ہے، کس طرف؟ اوپر کی جانب، اور اپنی حاجات میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، مصائب میں گھر کر جو دل اور ہاتھوں اور زبان کا رخ ہے اوپر کی طرف کرنا، یہی اصل صراط مستقیم ہے۔ یہی اصل کیا ہے؟ چھوٹے بچوں کو محبت سے بھیج دیں، اگر اطمینان سے گفتگو سننی ہے تو یا کچھ بڑے احباب ان کے ساتھ بیٹھیں یا پھر ان کو بھیج دیں۔ تو یہ عقیدہ توحید کے حوالے سے عنوان عرض کیا تھا، اور نیچے کا ایک سائیڈ ہم نے اس کو پکڑنا ہے لازم۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے چہرے کا رخ کس جانب ہوتا ہے؟ جب آدمی دعا مانگتا ہے اوپر سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور خدا کی رحمت آ رہی ہو تو شیطان سامنے کھڑا ہو سکتا، اور جب مومن سجدے میں سر رکھتا ہے پھر بھی اس پہ رب کی رحمتوں کا کیا ہوتا ہے؟ تو سور و پکار کا مسئلہ اور نماز کا مسئلہ، یہ دو باتیں آپ کو سمجھائی کہ اگر ہم شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں پھر سور و پکار خالص کر دیں، کس کی ذات کے لیے؟ نمبر دو، کچھ بھی ہو جائے نماز کو کبھی بھی۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، دو اور چیزیں آپ کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک اوپر کے حوالے سے اور ایک نیچے کے حوالے سے۔ ذرا آیت کے اندر دیکھیں نا کہ شیطان نے نتیجہ کیا بیان کیا ہے اپنی محنت کا۔ شیطان کہتا ہے کہ میں جو محنت کروں گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثریت شکر گزار۔ اب ہم نے اس کی اس بات کو رد کرنا ہے اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اے پروردگار ہم تیرے شکر بننا ہے یا نہیں بننا؟ جی بننا ہے۔ آئیے پھر اس کے لیے میرے محبوب پیغمبر نے جو نسخہ دیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو ہمیشہ نظر دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے پر رکھنی چاہیے یا نیچے والے پر؟ کیا ان کس پر؟ تو شیطان تو پھر ناکام ہو جائے گا، شیطان پھر ناکام ہو جائے گا۔ شکر گزاری کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ پیدل سائیکل سوار کو دیکھتا ہے، سائیکل سوار موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے، موٹر سائیکل والا گاڑی والے کو دیکھتا ہے، گاڑی والا اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، پھر رب کی نعمتوں پہ کبھی بھی شکریہ ادا
اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کا شکر گزار بننا چاہتے ہو تو پھر دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے، دنیاوی اسباب اور وسائل کے اعتبار سے اپنے سے اوپر کو دیکھنا ہے یا نیچے کو؟ بشکر پہ۔ شیطان نے کہا اکثریت شکر گزار نہیں ہوں گے۔ شکر گزاری کا نسخہ یہی ہے کہ اسباب اور وسائل میں، دنیا داری کی چیزوں میں اوپر کی طرف نہیں دیکھنا، کدھر دیکھنا ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے مجھے بڑا علم دیا، عمل کی دولت سے نوازا۔ ایک دن میں جا رہا تھا، میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کی عجیب شان ہے، میں اس کے قرآن کی خدمت کر رہا ہوں، میرے اوپر امتحانات ہیں، میرے پاؤں میں جوتی ہی نہیں۔ کہتے تھوڑی دور میں آگے چلا نا، ایک آدمی کو میں نے دیکھا جو بیٹھا ہے، اس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں ہے۔ اس کے سرے سے کیا ہے؟ کہتے فوراً میں سجدے میں گر گیا اور اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ہے شکر گزار بننا چاہتے ہیں، شیطان کی ساری چالوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، پھر اوپر نہیں دیکھنا، کدھر دیکھنا ہے؟ اگر اللہ نے اپنے فطری قانون تقسیم کے تحت، اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، یہ میرے رب کا فطری قانون ہے کہ اس نے کائنات میں اسباب اور وسائل کے اعتبار سے سب کو اس نے برابر نہیں رکھا، سب کو اس نے برابر، کچھ نے ہمیشہ اسباب اور وسائل میں اوپر رہنا ہے اور کچھ نے کیا رہنا ہے۔ اب میں آپ کو بات سمجھاؤں، آیت مبارکہ تاکہ مختلف مقامات سے کچھ آیات مبارکہ کے تذکرے ہوتے رہیں، ذرا نکالیں نا پیچھے دی، جو ہمارے پڑھے لکھے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں وہ جلدی ساتھیوں کو نکال کر دیا کریں۔ صفحہ نمبر 157، 1، 5 اور 7، 157، آیت نمبر 32، نیچے سے اوپر دوسری لائن، صفحہ نمبر 157 جی۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے اس سلسلے میں، ہمارے عنوان سے متعلق، اس کو نکالیں۔ آج اس آیت مبارکہ کا مختصر جو لب لباب ہے، خلاصہ تفسیر ہے، وہ میں نے مکمل کرنا ہے۔ نکال لیا جی صفحہ نمبر 100، ترجمہ دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کی ہوس مت کرو، اس کی ہوس، لا تتمنوا، اس کی تمنا نہ کرو۔ اس کا تھوڑا سا شان نزول کا پس منظر سن لیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت میں ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ اور ایک عورت حاضر ہوئی اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، عجیب بات ہے کہ وراثت کے مسئلے میں دیکھا جائے تو مرد کو عورت کے مقابلے میں وراثت برابر ملتی ہے یا مرد کو زیادہ ملتی ہے؟ کیوں جی؟ اگر دو بہنیں ہوں اور ایک بھائی ہو تو دو بہنوں کا جو حصہ ہے اس کے برابر ایک۔ یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں اس سلسلے میں مردوں کے برابر نہیں کیا، بلکہ مردوں کو ہم پر کیا دے دی ہے؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، گواہی کا معاملہ ہو، مرد کی گواہی ایک آدمی ہو، ہماری برابری تب ہو سکتی ہے جب ایک عورت نہ ہو بلکہ کتنی عورتیں ہوں۔ مرد جہاد میں جاتے ہیں، ہم جہاد میں جا سکتی، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو اللہ رب العزت نے فرمایا مرد کو تم پر یہ جو فضیلت ہے جہاد کرنے میں، وراثت کے مسئلے میں، گواہی کے مسئلے میں، اس میں مرد کا اپنا کوئی کمال نہیں، فضل اللہ، اس کو فضیلت کس نے دی ہے؟ مرد کا کوئی کمال نہیں۔ آج جتنا ہمارے معاشرے میں حسد کی بیماری ہے اس کا علاج یہ آیت مبارکہ ہے۔ جو ہم کسی کے اسباب اور وسائل کو دیکھ کے جل جاتے ہیں نا، ہمارا اندر کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، اس کا علاج قرآن مجید کی ہی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے عورتوں، تم جن چیزوں کی بات کر رہی ہو اس میں مرد کا اپنا کوئی کمال میں نے فضیلت دی ہے۔ جس چیز میں میں نے کسی کو اوپر کر دیا ہے اس میں اس کو نیچا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی تمنا بھی نہیں کرتا۔ اس کی تم نے کیا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، اگر ایک آدمی ہے اس کو اللہ نے نبوت والے خاندان میں پیدا کر دیا ہے اور ہمیں نبوت والے خاندان میں پیدا نہیں کیا، اب اگر ہم یہ کہیں کمال ہے یار، ابن عباس وہ بھی آدم کا بیٹا، ہم بھی آدم کے بیٹے، ان کو نبی کے خاندان میں ہمیں بعد میں پیدا، اس میں ابن عباس کا کوئی کمال ہے یا اللہ کا فضل ہے؟ ایک آدمی ایسا ہے، دو آدمی ہیں، دونوں نے مل کر ایک کام شروع کیا ہے، ایک دیکھتے ہی دیکھتے آگے نکل گیا، ایک ابھی اس سے کیا ہے بہت، تو یہ جو مال کی تقسیم ہے اس میں اس آدمی کا کوئی اپنا کمال ہے یا اس پہ اللہ کا فضل ہے؟ اللہ کہتے ہیں اگر معاشرے میں شکر گزار بن کے جینا چاہتے ہو، شکر گزار بن کے جینا چاہتے ہو، پھر میرا یہ قانون ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے ہمیشہ اوپر رکھا، یہ میرا قانون ہے، اس کو تسلیم نہیں کرو گے تم نبوت بھی نہیں مان سکتے۔ مشرکین عرب نے کیا کہا تھا؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین، سرداروں نے کیا کہا تھا کہ ہم بھی قریشی، یہ بھی قریشی، اللہ نے اگر نبوت دے دی تھی تو عظیم کسی بڑے آدمی کو دیتا، محمد جیسے غریب کو دے دی ہے۔ اللہ نے وہاں پہ فرمایا کہ نبوت تو میری رحمت ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا رب کی رحمت کو لوگ تقسیم کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ جس مال کی وجہ سے تم بڑے بنے ہو، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اس کو بھی ہم نے تقسیم کیا، اور ہمارا قانون ہے کہ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، میں نے مال کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے بعض کو ہمیشہ بعض پر اوپر رکھا ہے۔ اگر آدمی اس فطری قانون کے تقسیم کو تسلیم کر لے تو ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں لوگوں، سارے حسد کے معاملات حل ہو گئے لوگوں، جو ساری رات ہم بستر پہ کروٹیں لیتے رہتے ہیں، آرام نہیں آتا، سوچتے رہتے ہیں نال علی دکان والے نے دیکھو پتہ نہیں کتنے پڑ گیا، اسی تو اٹھائی رہ گئے جناب والا، فلانے نے دیکھو انہاں دے جناب والا ایک دو بندے ہیں کماون والے، ساڈے اتنے کماون والے، ساڈے بڑی اسی پیچھا تے وہ کی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، یہ صرف میرا فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرا۔ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ ان چیزوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو اس کے بارے میں دل میں حسد پیدا ہوگا، پھر حسد کے بعد دل کے اندر عداوت پیدا ہوگی، عداوت کے بعد رقابت پیدا ہوگی، رقابت کے بعد مزاحمت پیدا ہوگی، اور مزاحمت کے نتیجے میں جان سے بھی ہاتھ ہوگا۔ لیکن اگر اس فطری قانون کو تسلیم کر لو گے اور کہو گے کہ اس میں بندے کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، مجھے رب نے جو دیا ہے میں اسی پہ راضی ہوں، شکر بھی پیدا ہوگا اور حسد کی بیماری سے بھی کیا ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر تیرے شکر گزار
آج شکر ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ای اتنا کیوں ہو گیا کسی تھلے؟ اللہ کہتے ہیں اس میں بندے کا کمال ہی نہیں، بندے سے حسد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو میری مرضی ہے، وہ کیا ہے؟ میری مرضی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبھی بھی اسباب میں، وسائل میں اوپر نہیں دیکھنا، بلکہ کیا دیکھنا ہے؟ نیچے دیکھو گے۔ امام یعنی کہ شیخ سعدی نے جوتی نہیں تھی، انہوں نے جب جس کے پاؤں نہیں تھے اس کو دیکھا تو ناشکری پیدا ہوئی یا شکر گزاری پیدا ہوئی؟ اور جس میں شکر پیدا ہو گیا تو شیطان ناکام ہو گیا، کیونکہ شیطان کا دعویٰ ہے کہ لا تجد اکثرہم، اللہ میں نے اکثریت کو ناشکرہ بنانا ہے۔ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم ناشکرے نہیں، ہم اپنے رب کے کیا ہے؟ شکر۔ تو شکر گزار تب بن سکتے ہیں جب رب کے فطری قانون جو تقسیم والا ہے اسے تسلیم کر لیں گے، اور پھر اوپر والے کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس کی کسی چیز کی تمنا بھی نہیں کرے گا۔ تمنا کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے نا، دل میں کبھی خیال ہی نہ پیدا ہو تو کیا خیال ہے پھر آدمی میں شکر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ اصل بات ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہاں اگر کسی چیز میں دیکھنا ہے تو دیکھو، اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں۔ دیکھو میں قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھتا ہوں، کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کوئی میری مسلمان ماں بہن بیٹی پڑھتی ہے ایک لفظ، اس سے 5 ملیں گی، اسے بھی 10 ملے گی نا۔ میں ایک مرتبہ درود پڑھتا ہوں، مجھے 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ کوئی عورت پڑھتی ہے تو اسے بھی۔ میں ایک نماز پڑھتا ہوں، ایک نماز کا ثواب، عورت ایک نماز پڑھتی ہے آدھی نماز کا ثواب۔ میں ایک روزہ رکھتا ہوں، ایک روزے کا ثواب، عورت روزہ رکھتی ہے تو۔ میں حج کرتا ہوں، ایک حج کا ثواب، وہ ایک حج کرتی ہے ایک۔ یہی بات آگے اللہ فرما رہے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا، دیکھو نا ذرا صفحہ نمبر 157، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ثواب کا حصہ ہے ان اعمال میں سے جو مرد کریں گے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کو بھی حصہ اتنا ہی ملے گا جتنا کہ وہ اعمال کریں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کہتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو کہ فلاں کو یہ مل گیا یہ مل گیا، نہیں نہیں، تم ایک ہی کام کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، تم تو اپنے رب سے ہر وقت کیا مانگتے رہو؟ اللہ تھوڑا دے گا، بندہ کہے گا یہ فضل ہے، زیادہ دے گا کہے گا یہ کیا ہے؟ بیماری دے گا کہے گا یہ فضل ہے، تندرستی دے گا یہ کیا ہے؟ اب دیکھو نا بندے اکثر کہتے ہیں کمال ہے فلانے بندے تو اس دوائی لئی ہے یا دوائی وہ ٹھیک ہو گیا ہے تے اسی پورا میڈیکل سٹور کھا دی بیٹھا تے سانو فائدہ۔ اب جس کو صحت مل گئی ہے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی پریشان ہونے کا مسئلہ ہے، اس کی صحت میں اس کا کوئی کمال ہے یا دینے والے کا کمال ہے؟ اللہ کہتے ہیں لا تتمنوا، ادھر دیکھنا اس کو حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، دل میں اس کا خیال بھی۔ اور اہل توحید اگلے الفاظ تو دیکھو نا قرآن کے ذرا، اللہ نے یہاں پر اپنی خاص صفت کا ذکر کیا ہے، ان اللہ کان بکل شیء، کہ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب تمہارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، پھر جس کو میں نے زیادہ دیا ہے وہ میں جانتا ہوں کہ اس کو زیادہ کیوں دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو تھوڑا دیا ہے وہ میں جانتا ہوں کہ اس کو تھوڑا کیوں دیا ہے، جس کو صحت دی ہے وہ میں جانتا ہوں کہ کیوں دی ہے، جس کو صحت نہیں دی وہ میں جانتا ہوں کہ کیوں نہیں دی۔ کیوں؟ ان اللہ کان بکل شیء علیما، کیونکہ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ چیز تم نہیں جانتے، یہ میں جانتا ہوں۔ جب تمہارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے، پھر جو اوپر جا رہا ہے اس کی طرف تمنا کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب آگے جائیے، آگے اسی مقام کے اوپر آ جائیے، اس آیت کے اوپر، تاکہ
اس آیت کو ہم جو ہے اور اچھے طریقے سے حل کریں. دیکھیے جی ذرا، تو اس پر اور بھی بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے خلاصہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ نیچے والا ایک عمل جس کی وجہ سے شکر پیدا ہوگا وہ کون سا عمل ہے؟ مال میں، عزت میں، اسباب میں، وسائل میں اوپر کو دیکھنا ہے یا نیچے کو؟ نیچے دیکھیں گے تو انشاءاللہ کیا پیدا ہوگا؟ یہ ایک نیچے والا عمل ہے، اس کو یاد کر لیں. اس کو کیا کر لیں؟ اوپر والا ایک چیز یاد دہانی کراتا ہوں. اوپر والی ایک چیز بڑی اہم بات ہے، آپ نے سن رکھی ہے بات، مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے، ہم تو ناقل ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک چیز ایسی ہے جو ہر وقت ہمارے سر پر ہے، جو ہر وقت ہمارے، وہ کون سی چیز ہے بھائی؟ وہ مفسرین نے یہی لکھا ہے، میں تو نہ مفسر ہوں نہ محدث. دیکھتے ہیں تفسیریں، آپ جو سنا دیتے ہیں. ہر وقت ہمارے سر کے اوپر ہے، جہاں بھی جائیں اور اوپر اس کے بادل منڈلا رہے ہیں. کسی وقت بھی زندگی کا چراغ وہ گل کر دے گی. وہ کون سی چیز ہے؟ موت ہمارے سر پر ہے، ہمارے اوپر ہے. ہر وقت اس کو پیش نظر رکھیں. پہلے قرآن مجید کی آیت سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک نکالو گا.